حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، بلکہ غزوہ سے واپسی تھی، تو چونکہ وہاں گرمی پڑتی تھی تو جب پڑاؤ ڈالتا تھا لشکر تو سایہ تلاش کرتے تھے کہ کوئی درخت کا سایہ مل جائے اور وہاں پر تھوڑا بہت آرام ہو جائے۔ تو اس طرح وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے اپنے لیے سایہ والی جگہ تلاش کی، لیکن ایک سایہ دار درخت تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہاں اس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا اور سو گئے۔ وہ دشمن جو ہر وقت انتظار میں رہتے تھے اور موقع کے انتظار میں ہوتے تھے، کوئی موقع ایسا مل جائے کہ ہم اپنے ہاتھ چلائیں، تو ایک مشرک نے دیکھ لیا، کہا یہ موقع ہے، قریب گئے، تلوار کو وہاں سے اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دی، اور اس کے بعد پوچھا من یمنعک منی، کہ اب تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ مطلب ہے اب بچانے والا تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کے بچانے کا جو ذریعہ اور سبب ہے، جو تلوار ہے اور اسلحہ ہے، وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ ہے میرے ہاتھ میں، اور جب میرے ہاتھ میں ہے تو جب میں اس سبب اور اس تلوار سے تمہیں ہلاک کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دفعہ اللہ اللہ اللہ، یعنی بچانے والا اللہ ہے، اگر بچانے کا ارادہ کر دے تو خالی ہاتھ والے کو بچا سکتا ہے اس کے حملے سے جس کے پاس کچھ ہو، اور بچانے کا ارادہ نہ کرے بلکہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو اسباب حفاظت کے ہوتے ہوئے وہ ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ ہے، یعنی اللہ حفیظ ہے، حفاظت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، حفاظت کا ارادہ کر لے تو بغیر سبب حفاظت کے حفاظت کرنے پر قادر، اور ہلاکت کا ارادہ کر دے تو باوجود اسباب ہلاکت کے اس کے یعنی باوجود اسباب حفاظت کے اس کے ہلاک کرنے پر قادر اللہ۔ اب جیسے ہر چیزوں کا اثر ہے، اثرات اللہ نے رکھے ہیں، اس طرح اعمال کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے، بول کا اثر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر بندہ بول صحیح بولے دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ بات ہی تو ہے، لیکن وہ کہتا ہے تو نے مجھے خوش کر دیا، یعنی اس کا اچھا بول ذریعہ بن گیا دوسرے کے دل کے خوش کرنے کے لیے، اور اگر بول غلط زبان پر آیا تو وہ کہتا ہے میرے دل کو زخمی کر دیا، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ بول کا جو اثر ہے یہ تلوار سے بھی زیادہ ہے،
جراحات السنان لہل قیام ولل قیام ما جرح اللسان، کہ تلوار کے ذریعے سے کوئی چوٹ آ جائے اور تو اس کا تو ہو سکتا ہے کہ زخمی ہو گیا اور اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن زبان کے ذریعے سے جب کاٹا جاتا ہے اور کسی کو تکلیف اور ایذا دی جاتی ہے تو اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اثر ہے اچھا بول، یہ جو بولتا کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، اور یہ بول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر آیا تو اللہ نے ادھر رعب ڈال دیا، رعب ڈال دیا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب رعب دل کے اندر پڑ جاتا ہے تو ہاتھ میں اسلحہ بھی ہو لیکن بندہ اس کو چلا نہیں سکتا، رعب سے دل مرعوب ہو گیا۔ رعب نہ ہو تو خالی ہاتھ بھی بندہ مقابلہ کر سکتا ہے، جب ڈرتا نہیں ہے، گھبرایا نہیں، ادھر سے اللہ نے اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گیا، فسقط السيف من يده، اسی بول سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب تھوڑی دیر پہلے تلوار دشمن کے ہاتھ میں اور دشمن کہہ رہا ہے کہ تجھے کون بچائے گا میرے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے والے کا بتا دیا۔ اب اسی وقت حال بدل گیا کہ وہ تلوار جو دشمن کے ہاتھ میں تھا، وہ تلوار ایک کریم نبی، ایک اخلاق والے، ایک علم والے، ایک اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے اور ایک پاکیزہ انسان کے ہاتھ میں تلوار آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وہی سوال کیا جو اس نے اسے کہ اچھا اب بتاؤ کہ تیرے کو کون بچائے گا میرے سے۔ اب اس نے دیکھا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، لیکن جب میں نے پوچھا تو نے کہا اللہ، تو میرے ہاتھ سے تلوار گر گیا، تو اب میں بھی کہہ دوں کہ اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر جائے گا۔ لیکن صرف بول نہیں ہوتا، جب بندہ کسی حال میں آ جاتا ہے اس وقت عمومی طور پر بندہ وہی کہتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہو۔ جیسے نبی کے دل کے اندر تو بات یہی تھی کہ بچانے والا اللہ، تو زبان پر بھی یہی۔ اب دوسرے کے دل کے اندر تو وہ ایمان، وہ یقین، وہ تو اس سبب کو دیکھتے تھے کہ جب سبب ہلاکت کسی کے پاس ہو تو بچنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ منت کر لو، معافی مانگو۔ تو اس مشرک نے اور اس نے کہا کہ کن خیر آخذ، کہ آپ تو جو اچھے طریقے سے پکڑنے والا ہوتا ہے تلوار کا، اسی طرح آپ ہیں۔ تو جس کے ہاتھ میں تلوار آ جائے، جس کے ہاتھ میں ملک آ جائے، جس کے ہاتھ میں مال آ جائے، جس کے ہاتھ میں زمینیں آ جائے، جس کے ہاتھ میں چیزیں آ جائیں، تو اگر یہ انسان نیک ہے تو ان سب چیزوں کا استعمال صحیح ہوگا، اور اگر یہ انسان خوبیوں والا نہیں ہے تو اب ان سب چیزوں کا استعمال غلط ہوگا۔